اسلام کے عروج میں حکمت نبی کی ہے، تعلیم مصطفیٰ سے سنورتی ہے زندگی، تعلیم مصطفیٰ سے سنورتی ہے زندگی، تعلیم مصطفیٰ سے سنورتی ہے زندگی، محبوب ہم کو اس لیے سنت نبی کی ہے، اللہ اکبر کا نعرہ جب یہ مومن لگانے لگے میرے لیے کیفیت وہی ہے کہ سمندر میں کود گیا ہوں اور غواصی کر رہا ہوں، گوہر پر گوہر ملتے جا رہے ہیں لیکن وقت بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن اب میں بالکل بھی بے ادبی نہیں کروں گا اور میں سب سے پہلے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے اپنے استاد محترم حضرت مولانا ابو صاحبان صاحب روح القدس دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور عرض کروں گا کہ حضرت والا اپنے کلمات عالیہ سے، اپنے تاثرات سے اور ہمت افزا الفاظ سے ہماری ہمت افزائی فرمائیں۔ آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن اجتبا، اما بعد۔ یہ جو پروگرام پیش کیا گیا اور ہم لوگ بڑی دل جمعی کے ساتھ ہم لوگ یہاں بیٹھے رہے اور سنتے رہے، اور ابھی بھی سلسلہ اگر چلے گا تو لوگوں کے اندر اتنا حوصلہ ہے اور اتنی ہمت ہے کہ وہ سنتے رہیں گے، لیکن وقت جو ہے بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ اپنا ورق پیچھے کی طرف گاہے بگاہے تاریخ اپنا جو ہے ورق الٹتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو محلہ ہے اور یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام بھی ہے چمن والی مسجد۔ کیوں؟ چمن والی مسجد۔ اور یہ جو مدرسہ قائم ہوا ہے اس کا بھی نام ہے روضۃ الاطفال۔ تو بڑا تال میل ہے، مسجد کا نام رکھنے والوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا اور اس مدرسے کا نام رکھنے والے نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کا نام روضۃ الاطفال رکھا جائے۔ اصلاً عربی زبان میں روضہ کہتے ہیں نرسری کو۔ روضہ کسے کہتے ہیں بچے؟ نرسری کو کہتے ہیں۔ نرسری جانتے ہیں نا، یہاں کیاریاں ہوتی ہیں، پھول ہوتے ہیں، سب چیزیں لگائی جاتی ہیں، اس کو نرسری کہتے ہیں۔ انگلش میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اسکولوں کے اندر کہ بچہ کس کلاس میں پڑھتا ہے تو بتاتے ہیں کہ یہ نرسری میں پڑھتا ہے۔ اسی نرسری کا نام عربی میں ہے روضہ، اور یہ لفظ جو ہے روضہ، یہ بڑا، اس بچے کو ہٹائیے سامنے سے، یہ لفظ جو ہے وہ بڑا قیمتی لفظ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، قیل ما ہی ریاض الجنت یا رسول اللہ؟ قال ہی حلق الذکر۔ اسی روضہ کا پلورل ہے ریاض۔ روضہ کیا ہے؟ سنگلر ہے، اس کا پلورل یعنی کہ اس کا جمع کیا ہے؟ وہ ریاض ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے یعنی اس کی نرسریوں سے گزرو تو لطف اندوز ہو لو، فرتعو، کہ تم اس کو جو ہے لطف اندوز ہو لو۔ ارتعو کا لفظ کوئی ایسا غیر مانوس لفظ نہیں ہے۔ برادران یوسف نے بھی کہا تھا اپنے والد سے کہ ذرا ان کو بھیجیے ہمارے ساتھ، کس لیے؟ بتائیے بھائی حافظ صاحب۔ برادران یوسف نے جو قصہ نقل کیا ہے قرآن کریم نے، تو ان کے نرتا و نلعب، تو رتعن کے معنی آتا ہے انجوائے کرنا اور لطف اندوز ہونا۔
تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی بھیجئے یوسف کو ہمارے ساتھ، ہم لوگ ذرا سا تفریح کریں گے، انجوائے کریں گے، مزہ لیں گے۔ تو وہی حضور پاک نے فرمایا کہ جو ہے جب جنت کی کیاریوں سے، ریاض الجنت سے گزرو تو تم جو ہے خوب فیضیاب ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ جنت کی کیاریاں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا حلق الذکر، یہ ذکر کے حلقے ہیں۔ تو آپ لوگ بتائیے قرآن کریم کا تذکرہ اور قرآن کریم کے حفظ کرنے کے، مکمل کرنے کی تقریب، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر کا حلقہ ہو سکتا ہے؟ تو ہم لوگ گرچہ بیچ میں مشاعرہ بھی ہوتا رہا، چیزیں بھی ہوتی رہی، تمثیلی ڈرامہ بھی ہوتا رہا، لیکن ہم لوگ تھے اصلاً ذکر کے حلقے میں۔ اس لیے کہ یہ جو محفل سجائی گئی ہے، وہ محفل سجائی گئی کس لیے؟ اس محلے کے 2 بچوں نے قرآن حفظ کیا، اس محلے کے 2 بچوں نے کلام پاک حفظ کیا۔ ایک کا نام ہے حسن اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ سعدان۔ دوسرے کا نام ہے سعدان۔ ماشاءاللہ دونوں ہی لفظ سعدان اور لفظ حسن دونوں میں بڑی معنویت ہے۔ یہ سب عربیت کا ٹیسٹ بتاتا ہے۔ ڈاکٹر وسیم صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال سعدان اور سعدان کے والد یہ بھی بڑے سعادت مند ہیں، اور ان کے اس مدرسے کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی بڑے سعید اور سعادہ ہیں جنہوں نے اس بچے کو کلام پاک حفظ کرایا۔ اور حسن کے معنی بھی آتے ہیں گٹ کے، بہترین کے، تو حسن بھی بہتر ہیں۔ اور حسن کے والد اور ان کے یہاں دادا بھی میرٹھ سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے یہاں ماموں اور نانا اور سبھی لوگ یہاں پر جمع ہیں، سبھی یہاں پر خوش نصیب ہیں۔ یہ سب معنویت ہے۔ ابھی ہم آپ کو بہت پیچھے لے جائیں گے۔ یہ جو کلام پاک کا جو پروگرام ہوا حفظ کا، اس محلے کی ایک تاریخ ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تاریخ اپنا ورق دہراتی ہے۔ اسی محلے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا مولانا محبوب الرحمن اظہری۔ ان کے فرزند یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسد محبوب، اور میں بھی ان کا خیش ہوں۔ وہ جاب تو کرتے تھے، سروس کرتے تھے کلکتے میں۔ عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے 12 سال کی عمر میں انہوں نے کلام پاک حفظ کیا تھا۔ کہاں؟ مدرسہ فرقانیہ کے اندر۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ اپنا وہ دہراتی ہے۔ 12 سال میں انہوں نے مدرسہ فرقانیہ میں کلام پاک حفظ کیا تھا۔ پھر ان کے والد مولانا فضل الرحمن کرانوی، جو ندوہ کا جو پہلا وہ نکلا تھا، جو بیچ نکلا تھا، اس میں ایک ان کے والد بھی تھے مولانا فضل الرحمن، وہاں کے رہنے والے، کہاں؟ کیرانہ کے رہنے والے۔ تو بہرحال انہوں نے پھر ان کو بھیج دیا مکے، اور مکے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر مکے سے فراغت کے بعد وہ ازہر گئے، جامع ازہر، اور ازہر سے فارغ ہو کر اس پہلی یا دوسری جنگ عظیم تھی، اس موقع پر وہ وہاں سے واپس آئے ہیں۔ کون؟ مولانا محبوب الرحمن صاحب اظہری۔ اور اس کے بعد وہ 6 سال یہاں ندوۃ العلماء میں انہوں نے تعلیم دی۔ سید سلیمان ندوی کا زمانہ تھا۔ وہ ندوہ ایسا نہیں تھا آج جس کو چاہے پڑھ لیں، نہیں، بلکہ باقاعدہ ان کا ٹیسٹ ہوا تھا، اور اس کا ایگزام ہوا تھا۔ سید سلیمان ندوی نے ان کا ایگزام لیا تھا، اور رات ان کی بالکل نیند اڑ گئی تھی، اس لیے کہ صبح سید سلیمان ندوی ان کا ٹیسٹ لینے والے تھے۔ انہوں نے یہاں پر ایک شاعر ہوا کرتے تھے لکھنؤ کے، ان کی تاریخی ناول بھی ہے، اس وقت نام ان کا نہیں یاد آ رہا ہے۔ ابن طولون پر ان کی ناول ہے۔ ابن طولون بہت بڑا مورخ اور بہت بڑا آدمی گزرا ہے وہاں کا، مصر کی تاریخ کا۔ تو انہوں نے اس کو جو ہے رات بھر پڑھا۔ سید صاحب نے پوچھا کہ آپ نے مصر کی تاریخ پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا ابن طولون کا نام آپ نے سنا ہے؟ جو ناول انہوں نے رات میں پڑھی تھی اس کی پوری انہوں نے جگالی کر دی۔ بہرحال اس کے بعد یہ چلے گئے وہاں، کہاں؟ آپ کے کلکتے چلے گئے۔ 6 سال ندوے میں جاب کرنے کے بعد کلکتے چلے گئے، لیکن وہ کہلاتے تھے یہاں کلکتے والے مولانا،
وہ کہلاتے تھے یہاں کلکتے والے مولانا، ہر سال رمضان المبارک میں وہ باقاعدہ یہاں آتے تھے اور یہاں اس چمن والی مسجد میں کلام پاک سناتے تھے، اور اس طرح انہوں نے کنٹینیو 70 سال یعنی 70 محرابیں انہوں نے یہاں اس چمن والی مسجد میں سنائی، اور بعد میں یاد تو پورا تھا ان کو، لیکن ان کی صحت اور کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اتنی دیر، لیکن یاد ان کو پورا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ جو انٹرنیشنل جو کمپٹیشن ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں قرآن کریم کا، اس کے وہ ندوے سے جج بن کر جاتے تھے، وہ اس کے ایگزامنر بن کے جاتے تھے، اور تقریباً 6 ان کے کمپٹیشن کے اندر وہ یہاں سے جو ہے وہ جاتے تھے مکے، اور وہاں وہ گویا ایگزامنر بنتے تھے، جو آل ورلڈ جو کمپٹیشن ہوتا تھا۔ آج اسی خاندان کے اور انہی کی بیٹی کے پوتا نے جو آج حفظ کلام پاک مکمل کیا ہے، تو یہ تاریخ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اور اسی ہے تو لہذا مبارکباد کے مولانا نے کبھی سوچا بھی نہیں، 14 سال 12 سال کی 14 سال یہ 14 سال کے ہیں، یہ ہمارے جو حسن ہیں یہ 14 سال کے ہیں، تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جو کام اور جو چیز محنت سے کی جاتی ہے اور اخلاص سے کی جاتی ہے وہ اپنا اثر رکھتی ہے، اور تاریخ اپنا جو ہے سبق دہراتی رہتی ہے۔ یہی مولانا اور ان کا یہاں بڑا اچھا کمپٹیشن وہ تھا، یہاں پر بڑا ان کا یہاں پر لوگوں کے درمیان جو انہوں نے قرآن کریم کے اپنے بچوں کو بھی کلام پاک کی تعلیم دی، وہ بھی سب حافظ ہوئے، اور تو یہ آج اسی محلے کے اندر آج یہ ایک مدرسہ قائم ہوا، اور جہاں سے انشاءاللہ یہ تو ایک پہلی کھیپ ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں جو پریزنٹیشن یہاں دیا گیا مدرسے کے بچوں نے، جو مدرسہ، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی محنت کی گئی ہے، اور اتنا رنگ برنگ کا جو وہ تھا تمثیلی جو پروگرام تھا، تو میں حیرت زدہ تھا۔ میں صرف سنتا کہ ایک گھر میں ایک مدرسہ چلتا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا جو میں نے یہاں پریزنٹیشن دیکھا بچوں کا اور بچیوں کا، اور ہر سطح کے بچوں کا۔ اس کا مطلب یہ کہ، اور عجیب بات یہ کہ ان بچوں نے اور بچیوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے پروگرام پیش کیا، کوئی ہیزیٹیشن نہیں، کوئی جھجک نہیں، کوئی بھولا نہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے وہ بالکل انہوں نے ایک تبازات تقریر کر رہے ہیں، اور بالکل اوریجنل تبادات تقریر سب کر رہے ہیں۔ میں تو بڑا حیرت زدہ تھا، تو اس لیے میں سوچتا تھا کہ جو ہے ٹھیک ہے رات ہو گئی ہے، لیکن یہاں آخر تک پروگرام سنیں گے۔ تو بہرحال میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، کیا نام ہے، اسے محلے کے لوگوں کو بھی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے جو ہے یہ ایک نہیں، یہ مرکز ہو جائے گا، یہ منطلق ہو جائے گا، اور جو مولانا محبوب الرحمن اظہری نے جو یہاں پودا لگایا تھا، آج اس پودے کا پھل جو ہے یہاں پر مختلف شکلوں میں، یہ جو مدرسہ جلیلیہ ہے، آپ کو شاید اس کی تاریخ نہیں معلوم ہے۔ مولانا کے جو بڑے صاحبزادے ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں، ڈاکٹر سعید الرحمن فیضی، وہ ندوی بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور کینیڈا میں وہ اچھا دعوتی اور تعلیمی کام انجام دے رہے ہیں۔ انہی کی شادی ہوئی کلکتے میں قاضی، اور جہاں ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے جو فادر ان لا ہیں، ان کے والد تھے قاضی عبدالجلیل صاحب، کلکتے کے وہ لوگ ہیں، اصلاً لوگ پنجابی ہیں وہ لوگ، تو قاضی عبدالجلیل صاحب ہی کا یہ قائم کردہ ہے یہ مدرسہ، اور انہی کے تعاون سے یہ مدرسہ ہوا، اور مولانا محبوب الرحمن صاحب، اور یہیں قریب میں یہاں رہتے تھے مولانا نور الحسن صاحب، اور پھر ان کے مولانا کے ان کے بچے اس سب لوگوں نے مل کر اس کو ہائی اسکول تک اس کو پہنچایا، کس کو، مدرسہ جلیلیہ کو، اور اس کو ترقی دی۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے محلے والوں کے لیے، اور یہ کہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ
انشاءاللہ جو سلسلہ قائم ہوا ہے اور بڑے حوصلہ مند نوجوان یہاں جمع ہو گئے ہیں، ملتے نہیں ہیں اتنے حوصلہ مند، اتنے حوصلہ جو میں نے ان کا حوصلہ دیکھا لگتا ہے ابھی بھی کل فارغ ہوئے ہیں ندوے سے، سب ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، سب ہمارے، تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں کا بھرپور تعاون حاصل رہے گا، اور انہوں نے جو جوت جگائی ہے اور جو شمع فروزہ کی ہے انہوں نے قرآن کریم کے ذریعے، یہ بہت عظیم کام ہے۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تقریباً 500 سال گزرا، جو اور اس بیچ میں جو بڑی تاریکی جو چھائی تھی، اس تاریکی کو دور کرنے میں جو جس چیز نے اس تاریکی کو چھانٹا ہے وہ قرآن کریم ہے کہ نہیں؟ گویا پہلا کنیکشن جو ٹوٹا تھا، وہ کنیکشن جو قائم ہوا ہے آسمان اور زمین کا، وہ وہی الہی کے ذریعے، وہ اقرا کے ذریعے ہے، پڑھنے کے لیے اس لیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاریکی کو دور کرنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور پڑھنے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ قرآنی کے ذریعے ہم جو ہے تمام تاریکیوں کو چھانٹے سکتے ہیں اور تمام گمراہیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ ابھی مولانا نے جو تقریر کی تھی، مولانا اقبال صاحب نے جو حدیث پیش کی تھی انہوں نے، کہ جو ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج جو حجۃ الوداع ہے وہاں سے لوٹ رہے تھے، ایک جگہ ہے اس کا نام ہے خم، اس کا نام کیا ہے؟ خم نام ہے۔ اب وہاں پر آپ کے گھر کے لوگ سب جمع تھے، سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے کچھ تلقین کی سبوں کو۔ ایک تو کہا کہ بھائی دیکھیے ہمارے خاندان کے لوگوں کا لحاظ خیال رکھیے گا، ہمارے اہل بیت کا خیال رکھیے گا، اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک قرآن کریم تمہارے اس کو مضبوطی سے پکڑنا، فیہ الہدی والنور، کہ اس قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ ہدایت کا سامان ہے اور اس میں روشنی کا سامان ہے۔ تو گویا روشنی اسی لیے قرآن کریم نے جو آیت الکرسی کے آخر میں جو کہا ہے، سمجھا کہ نہیں، کہ وہ ظلمات سے نکالتے ہیں روشنی کی طرف، لیکن وہ روشنی کہاں سے ملے گی؟ وہ قرآن کریم سے روشنی ملے گی۔ وہ پورا قرآن جو ہے وہ نور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی قرآن کو نور کہا ہے، کبھی نبی کو نور کہا ہے، کبھی دین کو نور کہا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب روشنی ہے، اور یاد رکھیے گا روشنی ایک ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے پورے کلام پاک کے اندر جہاں جہاں نور کا لفظ آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو اپوزٹ ہے ظلمات، وہ پلورل استعمال کیا ہے، لیکن طرح طرح کی گمراہیاں اور طرح طرح کی بے راہ روی اور طرح طرح کی باتیں، سمجھا کہ نہیں؟ اور اس کا مقابلے میں کیا ہے؟ روشنی ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کی دولت جو عطا کی گئی ہے، یہ بہت بڑی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن والدین نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنایا، ان کی تاج پوشی ہوگی، ان کی کیا ہوگی؟ تاج پوشی ہوگی۔ اسی لیے عرب ان کے والدین کو جب ان کا بچہ حفظ کرتا ہے تو دعا دیتے ہیں توجک اللہ، کیا کہتے ہیں؟ توجک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تاج پوشی فرمائے۔ تو دراصل یہ تاج پوشی ہوگی انشاءاللہ جن بچوں نے کلام پاک حفظ کیا ہے۔ تو میں اس روضۃ الاطفال کے ذمہ داروں کو اور اس محلے کے لوگوں کو اور جن بچوں نے حفظ کیا ہے ان کو اور ان کے والدین کو، سب کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، اور میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔